السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونین میں یعنی جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں اس نبی کے صدقے میں حسین کا ذکر بھی ہے. شاعر کہتے ہیں کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک صحرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کمبا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کمبا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ ستم و ابن زیاد کا، نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ ستم و ابن زیاد کا، رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا. رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا. پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں تو خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں تو خوب پینا. کٹا ہے بازو چھیدا ہے سینہ، کٹا ہے بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. عزیزان محترم، واقعات کربلا جب سنانے لگتے ہیں تو اللہ کی قسم جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آئے یا نہ آئے، دل ان کا خون کے آنسو ہوتا ہے. کیونکہ یہ کوئی کسی دنیا کے بادشاہ کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر نبی کے نواسے میرے حسین کا ذکر ہے. قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، میرا رب کہتا ہے قل لا اسألکم، قل لا کہہ دو اے محبوب. آیت کے الفاظ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو میرا رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں قل اے محبوب کہہ دو. کیا کہیں؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ بھی تمہیں میرے صدقے میں ملا ہے، اللہ کا بھی فرمان، نبی کا بھی فرمان، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں آج ایمان ملا، قرآن ملا، نبی ملا، رسول ملا، کعبہ ملا، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملا. اور اسی کو رب نے یوں بیان فرمایا اجرن الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب آپ کہہ دو کہ جو کچھ بھی میری طرف سے تمہیں ملا ہے میں تمہیں اس کی اجرت طلب نہیں کرتا. واقعات بہت سارے لمبے ہوتے ہیں، تقریر کا وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا. میرا رب کہتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دو کہ جو کچھ بھی میرے وجہ سے آپ کو ملا ہے میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا، نہ ایمان کا بدلہ چاہتا ہوں، نہ قرآن کا بدلہ چاہتا ہوں، نہ کعبے کا بدلہ چاہتا ہوں، نہ اس زمین کا بدلہ چاہتا ہوں، نہ آسمان کا بدلہ چاہتا ہوں، نہ معراج کا بدلہ چاہتا ہوں، اور جو معراج میں نماز ملی اس نماز کا بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ملا ہے. تو رب کہتا ہے اے محبوب کہہ دو جو کچھ ملا ہے میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى، اگر بدلہ دینا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو. آج نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت اصل میں خدا کی محبت ہے. اصل میں خدا. آیت پر غور کریں، آج الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ فرقے اپنے اپنے حساب سے، لیکن میرا رب کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اور خود رب کہتا ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کو راضی کرو، اور اگر نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کی آل سے محبت کرو. اس سے بڑھ کر اہل بیت کا کمال کیا ہوگا کہ جب تک نبی اور نبی کی اہل بیت پر نماز میں ہم درود نہیں پڑھیں گے وہ نماز نہیں قبول ہوگی.
کیا پڑھتے ہیں نماز میں التحیات کے بعد؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد، یعنی جو آل کو مانتا ہے وہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور جو گستاخ نہیں مانتا وہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مجبور کیا، وہ مجبوری میں درود بھیج رہے، ہم مسرور ہو کے درود بھیج رہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ کچھ آدمی مجبور ہو کے کرتے ہیں اور کچھ آدمی مسرور ہو کے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی عظمت ہے نبی علیہ السلام کی، آل کی، حسنین کریمین کی، اہل بیت اطہار کی، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور جو نماز جو جنت کی کنجی ہے وہ بغیر نبی اور نبی کے آل پر درود بھیجنے کے قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہے کہ میں معاذ اللہ درود نہیں پڑھوں گا تو اس کی نماز وعلی آل محمد 2 مرتبہ بولنا پڑتا ہے، پھر درود کما صلیت علی ابراہیم، پھر دوسرے میں کما بارکت علی ابراہیم، یعنی ویسے ان کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر نازل فرمایا تھا۔ تو المختصر عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو دن ہے بہت سارے واقعات ہیں، اگر زندگی گزر جائے گی بتاتے بتاتے تب بھی واقعات غم کربلا بتایا نہیں جا سکتا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ کرب و بلا کی زمین پر اللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل و جگر کے ٹکڑے کٹے ہوئے، ان کے سر کٹے ہوئے بازو، اللہ اکبر۔ ایک حدیث بتا کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزر ہوا، وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی۔ جیسے ہی جانا الگ جگہ پہ تھا، راستے سے گزر رہے تھے، رونے کی آوازیں آئی تو اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، تڑپ اٹھے، جہاں جانا تھا واپس پلٹے، حضرت فاطمہ کا دروازہ کٹکھٹایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی سامنے کھڑے، رحمت للعالمین سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فاطمہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ابا جان یہ حضرت امام حسین کی رونے کی آواز ہے، حضرت امام حسین رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ حسین کے رونے سے مجھ محمد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا سنا اللہ کے نبی نے کہ حسین کے رونے سے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں، نہ کوئی ضرب سے، نہ زخم سے، نہ ہتھیار سے، بچے جو روتے ہیں عادتاً، ایسے حضرت امام حسین روئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ذرا سوچیں اس کرب و بلا میں، آج کے دن تپتی ہوئی صحرا میں بھوکے اور پیاسے حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے جو اہل بیت اطہار، حضرت امام قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، یعنی سب یہ جو قافلہ جو کربلا میں رکا ہوا تھا ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخر میں شہید ہوئے، جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، جسم کے اعضاء کٹ کر الگ جگہ پہ گرے ہوئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جو ہے نیزے پر جب لایا گیا تو حضرت زینبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوتی ہے اور کہتی ہے مولا کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہ بہن کا دل کیا ہوگا؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ماتم منانے کا نہیں ہے، آج کا دن واویلا کرنے کا نہیں ہے، آج کا دن ایک طرف جو عاشورہ ہے اس کا اہتمام کرنے کا دن ہے اور دوسری طرف شہدائے کربلا کا یاد، تذکرہ، ان کا ذکر چھیڑ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا دن ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت جب جو ہے لاشیں بکھری پڑی ہو، جسم کے اعضاء الگ ہوئے ہوں، تو اس وقت اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کرب و بلا میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے نور کو جب جو ہے حضرت علی اصغر
جو 6 مہینے کے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ کھانا نہ ہونے سے جب جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کا دودھ سوکھ گیا، بچہ زار و خطار رونے لگا، بچے کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، کتنے ظالم لوگوں کے بیچ میں 22,000 لشکر کے سامنے ایک تنہا امام حسین حق کے لیے اپنے نانا جان کی دین کی بقا کے لیے کھڑے ہوئے، اپنے نانا جان کی دین کی بقا کے لیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ علی اصغر کو ہاتھ میں لاتی ہیں، 6 مہینے کے بچے ہیں، آ کر کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، ذرا غور کریں، آج ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، بچہ بیمار بخار آ گئی، کچھ تکلیف ہے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، ان کے صبر پر قربان جائیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے، اللہ زینب کے ساتھ ہے، اللہ اکبر کے ساتھ ہے، اللہ علی اصغر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اللہ وہ پاکیزہ جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو اللہ کے نبی کے اہل بیت ہیں، اللہ انہیں پاک و صاف بنا کے پیدا فرمایا۔ تو صبر بھی دیکھیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا، کھانا تھوڑی لیٹ ہو جائے تو ہمیں صبر نہیں ہوتا، گاڑی جلدی نہ آئے تو ہمیں صبر نہیں ہوتا، ٹرین جلدی نہ آئے تو ہمیں صبر، یعنی دنیا کے معاملے میں ہم صبر نہیں کرتے۔ یہاں تو جانے جا رہی ہے، شہید کیے جا رہے ہیں، بازو الگ کیے جا رہے ہیں، سر جو ہے جسم سے الگ کیا جا رہا ہے، سر کے جسم کے جو ہے پرزے کیے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں مولا آج یہ پورا کعبہ تیری رضا پر راضی ہے، تو راضی ہے، تو آج اگر ہمارے امتحان کو قبول فرما لے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی جب امام حسین کو شہید کیا گیا ہوگا۔ تو آج یہ جو عاشورے کا جو دن ہے نہایت ہی معتبرک، مبارک، برکت والا، رحمت والا، عظمت والا، مغفرت والا، نجات والا یہ دن ہے، کیونکہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ آج ہی کے دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، آج ہی کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، آج ہی کے دن حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، آج ہی کے دن اللہ نے حضرت ابراہیم پر نار کو گلزار بنا دیا، آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تختہ دار پر انہیں لٹکایا گیا، آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا معتبرک دن ہے کہ قیامت آئے گی تو محرم کے 10 تاریخ کو آئے گی اور وہ عاشورے کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن جو تمام لوگ جمع ہوں گے تو وہ یوم عاشورہ کا دن ہوگا۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس کی فضیلت کو اللہ نے، اس کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے کی بیان فرما دی، اور امام حسین کو اسی عظمت والے دن میں اللہ نے شہادت نصیب فرمائی۔ تو انشاءاللہ تعالی آلے واقعات دن بھر ہم سنیں لیکن عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، واقعات کم سنیں لیکن نبی کی آل سے محبت رشے، نبی کی آل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا وَمَاتَ شَهِيدًا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا وَمَاتَ شَهِيدًا، یعنی جو نبی کی آل سے محبت رکھتا ہے اور اسی محبت میں مر جاتا ہے تو فرمایا وہ مومن ہی نہیں بلکہ شہادت کے مرتبے پر وہ فائز ہوتا ہے۔ مات مومنہ وہ مات شہیدہ، اللہ نبی کی آل کی محبت کی وجہ سے اس کی موت بھی شہادت والی بناتا ہے۔ اور وہیں پر فرمایا گیا حدیث پاک میں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرہ، فرمایا گیا کہ جو نبی کی آل سے بغض رکھے، کینہ رکھے، ان کے شان میں گستاخیاں کرے، تو فرمایا گیا تو کتنا بھی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، کتنا ہی عمل والا کیوں نہ ہو، میرے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرہ، یعنی اس کی موت آئے گی تو کفر پر آئے گی، ہمیں کفر پر نہیں مرنا ہے کہ ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے جانا۔ تو عمل کے ساتھ نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت
ہم اپنے دل میں بسائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا آج جتنی بھی یوم عاشورہ کی برکتیں ہیں وہ برکتیں ہمیں نصیب فرما، جتنی بھی یوم عاشورہ کی رحمتیں ہیں وہ رحمتیں ہمیں نصیب فرما۔ مولا جتنی بھی آج جتنے لوگوں کی تو مغفرت فرماتا ہے ان مغفرت والے لوگوں میں ہمارے نام کو بھی شامل فرما، ہمارے نام کو بھی شامل فرما۔ ایمان، عافیت اور سلامت کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ آئندہ سال کا یوم عاشورہ ہمیں نصیب فرما۔ دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مالک و مولا یوم عاشورہ کی برکت سے ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ امام حسین نے کرب و بلا میں ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ دین کے خاطر، اسلام کے خاطر اگر جھکنا ہے تو جھک جاؤ، لیکن باطل کے سامنے کبھی نہ جھکنا۔ مالک و مولا اپنے آگے جھکنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، غیر کے سامنے کبھی نہ جھکنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ علم میں، عمل میں، روزی رزق میں برکتیں عطا فرما، خاص کر کے مولا ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما۔ مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، نہ جانے کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن اس محفل میں مولا مہمان رسول بیٹھے ہیں، ایسے بچے بیٹھے ہیں جو معصوم ہیں، جو بے گناہ ہیں، جو تیرے رسول کے مہمان ہیں۔ مولا ان کے آمین کی برکت سے ہمارے آمین کو قبول فرما۔ مولا ان بچوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کا داعی بنا، مرتے دم تک مولا دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ مذہب اہل سنت اور مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کی ہمیں اشاعت کی توفیق عطا فرما، اس پر جو ہے چل کے دوسروں کو ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو ہے نبی علیہ السلام کی صدقے میں شہداء کربلا کے وسیلے سے، سید الشہداء کے وسیلے سے، اور جو ہے امام عالی مقام کے جو ہے امام حسین کے جو خون کا واسطہ، حضرت زینب کی چادر کا واسطہ، حضرت امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ، مالک و مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارا نام بھی اہل بیت کے غلاموں میں شامل فرما، ہمارا نام بھی اہل بیت کے غلاموں میں شامل فرما۔ مالک و مولا جب تک زندہ رہے تیرے حکم اور تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کر کے ان کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔